میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں 72 آدمی شہید ہوئے، جنہیں بنی اسد کے لوگوں نے دوسرے روز دفن کر دیا۔ کربلا کے اس تپتے ریگزار میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، اور اس پر زمین و آسمان نے خون کے آنسو بہائے اور کائنات پر تاریکی چھا گئی۔ اس المناک واقعے سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو جو تکلیف پہنچی ہوگی، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں اپنی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ آپ زاروں قطار رو رہی ہیں۔ آپ پر دکھ اور درد الم کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری ہے۔ میں نے عرض کیا، ام المومنین رونے کا کیا سبب ہے؟ ام المومنین فرمانے لگی کہ ابھی خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں تشریف لائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ابھی قتل حسین دیکھ کر آیا ہوں۔ سانحہ کربلا کے وقوع سے اگلی صبح ابن اسد سعد نے حکم جاری کیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام پسماندگان کو قیدی بنا لو، اور جو اپنے قتل ہوئے ہیں ان کو قریبی دیہات والوں سے جبری مشقت کے قانون کے مطابق دفن کرا دو۔ امام زین العابدین کے پاس کاغذ قلم لے کر آئے کہ اس پر لکھ دو کہ میرے باپ نے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے امن و امان میں خلل اندازی پیدا کی ہے، لہٰذا اس کا قتل جائز تھا۔ امام زین العابدین نے فرمایا، شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بیمار ہوں، یتیم ہو گیا ہوں، قیدی بنا لیا گیا ہوں تو مجھ سے جو چاہو کروا لو گے۔ میں شیر خدا کا پوتا ہوں، سید الشہداء کا بیٹا ہوں۔ ہم جو بات تخت پر کرتے ہیں وہی تختہ دار پر بھی کرتے ہیں۔ شاید تمہیں یاد نہیں کہ میرے باپ نے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ اگر جنگ کرنا مقصود ہوتا تو اتنا انجان نہیں ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں، دودھ پیتے بچے ساتھ نہ لاتا۔ تمہارے 1000 خط اب بھی میرے پاس موجود ہیں، ہم خود آئے نہیں لائے گئے ہیں، اس لیے یہ توقع مجھ سے کبھی نہ رکھنا کہ میں اپنا نظریہ تبدیل کر لوں گا۔ شیمر یہ بات سن کر بگڑ گیا اور امام زین العابدین کو ہتھ کڑی لگا کر 40 اونٹوں کی قطار کی مہار بیمار عابد کو پکڑا دی، اور ایک ہاتھ میں وہ نیزہ پکڑا دیا جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لٹکایا گیا تھا۔ اب کربلا کا میدان عبور ہونے لگا۔ اہل بیت کے مقدس خانوادے کی لاشوں کے انبار سے قافلہ گزر رہا تھا۔ عابد بیمار صدموں سے دوچار، کانپ کانپ کر قدم رکھتا ہوا گزر رہا تھا کہ پھوپھی زینب نے فرمایا، بیٹا سنبھل کے چل۔ عرض کیا، پھوپھی کیسے سنبھلوں؟ اوپر دیکھتا ہوں تو باپ کا سر نظر آتا ہے، نیچے دیکھتا ہوں تو بائیوں کے دڑ نظر آتے ہیں، پیچھے دیکھتا ہوں تو اونٹوں پر سوار چادر تطہیر کی وارث بیبیاں ہیں، اور وہ بھی قیدی۔ لوگوں کے بچے گل و گلزار میں چلتے ہیں اور عابد بیمار لاشوں کے انبار میں چلتا ہے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا یہ وقت اپنے دکھ سنانے کا نہیں ہے، میرے دل میں بھی دکھوں کا ایک طوفان ہے، اور اے عابد، دین کے لیے یہ دکھ ہم نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ لیکن ابھی اپنے باپ کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھتا رہے۔ وبشر الصابرین، انشاءاللہ مدینے جائیں گے تو اپنے نانے کے سامنے یہ ساری باتیں کریں گے۔ عرض کیا، ہمیں بھلا یہ ظالم کوئی مدینے جانے دیں گے؟ فرمایا، کیوں نہیں، ہم ضرور مدینے جائیں گے۔ ان جھوٹوں کے جھوٹ، مکاروں کی مکاریاں، دھوکے بازوں کی دھوکے بازیاں اور ان دجالوں کا مکر و فریب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! کیسا منظر ہوگا جب کسی عام آدمی کی بیٹی نہیں، علی کی بیٹی، نبی کی نواسی اور حسین کی بہن قیدی بن کر جا رہی ہوگی اور اپنے بیمار بھتیجے سے یہ باتیں کر رہی ہوگی۔ نانے دا دین بچایا اے زینب دے سونے ویرا نے، کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڈیاں حسین اخیرا نے۔ اصغر دی پیاس بجھاون لئی
جد منگیا پانی مولا نے، اگو پیاس بجائی اصغر دی، ہر مل دے خونی تیرا نے، لٹی جوک حسین دی کوفیاں نے، کیتا قیدی پردے داراں نو، آبت بیمار دے ہتھاں نو، پائیاں شمر لئین زنجیراں نے، نیزے چڑھیا حسین قبول کیتا، پر بیعت یزیدی نہ کیتی، اسلام نو زندہ کر چھڈیا، ہوئیاں دوجک وچ تشہیراں نے، گٹ پانی وی نہیں پین دتا، کوثر دے نیازی وارثاں نو، ظالم بے درد نہ جان سکے، حیدر دیاں اے تصویراں نے۔ جب رات کا وقت ہوا تو قافلہ روک دیا گیا، اہل بیت کی 40 اونٹنیوں میں سے ایک کو ذبح کیا گیا۔ اپنی طرف سے یزیدیوں نے بہت عمدہ سالن تیار کیا اور آواز لگا دی گئی کہ اپنا اپنا کھانا لے جاؤ۔ تمام فوجی اپنے اپنے برتن اٹھا لائے، سالن برتنوں میں ڈالتے جاتے تو سیاہ ہوتا جاتا اور ہر طرف بدبو ہی بدبو پھیل گئی۔ پریشان ہو کر امام زین العابدین کو بلایا گیا اور بڑے غصے سے پوچھا گیا کہ اگر اونٹنی بیمار تھی تو ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ اتنا وقت لگا کر سالن تیار کیا ہے، لشکر کو بھوک نے نڈال کیا ہوا ہے، ہماری ساری محنت، لوازمات، مسالہ جات سب ضائع ہو گئے۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہماری تو کوئی اونٹنی بیمار نہ تھی۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کیوں ہوا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا قطار میں کس نمبر کی اونٹنی کو ذبح کیا ہے؟ انہوں نے کہا 5ویں نمبر کی۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے کہ اس پر تو میرا ویر اکبر سوار ہو کر مدینے سے کربلا آیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس سے سالن خراب ہونے کا کیا تعلق؟ فرمایا اللہ کو پسند نہ آیا کہ پاک علی اکبر کی سواری پلیدوں کی خوراک بنے۔ شمر نے پھر ڈانٹا کہ تم ایسی باتیں کرنے سے باز کیوں نہیں آتے؟ فرمایا تم پوچھتے ہی کیوں ہو؟ مجبوراً مجھے سچی بات بتانا پڑتی ہے۔ اہل بیت کے لوٹے ہوئے قافلے کی حفاظت کے لیے 700 فوجیوں کو متعین کیا گیا، 350 ایک طرف اور 350 دوسری طرف۔ آج بھی سارا دن قافلہ چلتا رہا اور شام ہو گئی تو پھر قافلہ روک دیا گیا۔ اس دوسری رات جہاں پڑاؤ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ قریب ہی ایک عیسائی راہب کا گرجا یا یہودی عالم کا کنیسہ تھا۔ لشکر نے سوچا کہ یہودی عیسائی کو کیا ہمدردی ہو سکتی ہے اہل بیت سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شب خون مار کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو غائب کر دے۔ چنانچہ ابو الخنوق کوفی کے حوالے سر حسین کیا اور خود سارا لشکر سو گیا۔ راہب آدھی رات کو عبادت کے لیے اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گرجے کی دیوار کے ساتھ نیزے پر کوئی سر لٹکا ہوا ہے۔ وہ دوڑ کر پہرے دار ابو الخنوق کے پاس آیا اور کہا مجھے بتا یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا مجھے بتانے کی اجازت نہیں۔ راہب نے چند پیسوں کا لالچ دیا تو پہرے دار نے کہا یہ باغی کا سر ہے۔ راہب کہنے لگا تو کہتا ہے باغی کا سر ہے جبکہ مجھے لگتا ہے کہ مسجد نبوی کے کسی نمازی کا سر ہے، ٹھیک ٹھیک بتا۔ ابو الخنوق نے کہا یہ حسین کا سر ہے۔ اس نے کہا حسین کون؟ حسین علی کا بیٹا، نبی کعبے کو حسین والے کا بیٹا۔ اس نے کہا وہی نبی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں وہی۔ پادری نے کہا تم کتنے برے لوگ ہو، اگر ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اس کو آنکھوں کی پتلیوں پر بٹھاتے۔ اچھا مجھے 80,000 درہم لے لے اور جو آدھی رات رہ گئی ہے مجھے سر کو گرجے میں لے جانے دے۔ پہرے دار نے کہا میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ اس نے شمر وغیرہ کو جگایا اور کہا ہم نے دنیا کی دولت کے لیے ہی سارا کچھ کیا ہے، اگر تم اجازت دو تو سر حسین کو اسی 80,000 مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حالات اگر ٹھیک ہیں تو دے دے، مگر اس سے پوچھ تو صحیح کہ تو عیسائی ہو کر اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ اس نے پوچھا تو عیسائی نے کہا ساری عمر انجیل پڑھی مگر وہ نور نظر نہیں آیا جو اس کٹے ہوئے سر سے نظر آ گیا۔ حیات خفی میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ نیزہ جس پر سرکار کا سیدنا امام حسین کا سر اقدس لٹکایا گیا تھا ایک دیوار کے ساتھ رکھ دیا۔ جب تمام لوگ سو گئے تو اچانک رات کے وقت راہب نے دیکھا کہ سر اقدس سے نور کی شعاعیں نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہیں اور سر مبارک سے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے، اور کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ رہا ہے
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ راہب یہ عجیب نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر راہب نے لبے بام سے جان کر پہرہ داروں سے جا کر دریافت کیا کہ یہ سر مبارک کس کا ہے۔ انہوں نے جواب دیا یہ حسین ابن علی اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر ہے، نبی اللہ کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ راہب نے بصورت تعجب کہا کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو راہب نے کہا تم بہت برے لوگ ہو، کاش اگر ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوتا تو ہم اسے اپنی آنکھوں پر بٹھاتے، ان کی تعظیم و تکریم کرتے۔ پھر کہا یہ سر مبارک صبح تک میرے حوالے کر دو۔ اس پیشکش کو انہوں نے مان لیا اور دیناروں کی تھیلیاں لے لی اور سر مبارک اس راہب کے حوالے کر دیا۔ وہ سر کو لے کر اندر آ گیا۔ دروازے پر پہرے دار بیٹھ گئے۔ راہب نے سندل کی لکڑی کے بنے ہوئے میز پر سر حسین رکھا اور کنگھی لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں پر کرنے لگا۔ کربلا کی ریت کے ذرے امام کے بالوں سے یوں نکل رہے تھے جیسے کالی سیاہ رات میں روشن ستارے نکلتے ہیں، اور دل ہی دل میں پڑ رہا تھا کہ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگرہ گوشہ بطول۔ ساری رات اپنی عبادت کی بجائے سر حسین کی زیارت کرتا رہا۔ سحری کا وقت آیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ امام عالی مقام کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے۔ اس نے کان لگایا تو وہی آواز آ رہی تھی جو شہادت کے وقت آئی تھی، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس نے اپنی آنکھیں ملی کہ کہیں میں خواب میں تو نہیں یہ سب کچھ دیکھ رہا۔ جب اس کو اپنے بیدار ہونے کا یقین ہو گیا تو اس نے سوچنے لگا کہ زندگی کے تمام ذرائع منقطع ہیں، سانس کی نالیاں کٹی ہوئی ہیں، اگر پھر بھی اس سر سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے تو یہ ترجمان حقیقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اس نے توریت کو بند کر کے الماری میں رکھ دیا اور امام حسین کے سر کو مخاطب کر کے کہا اے حسین، میں عیسائی ہوں، میں نے تیرے نانے کو نہیں دیکھا مگر تیرے سر سے سبحان ربی الاعلیٰ کی آواز سن کر اب بھی اگر تیرے دین کو قبول نہ کروں تو مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے۔ جس زندگی میں تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ گواہ ہو جا کہ میں تیرے نانے کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، اور تیرے کٹے ہوئے سر مگر زندہ سر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد انجیل نہیں چلے گی، چلے گا تو محمد رسول اللہ کا قرآن ہی چلے گا۔ صبح ہوئی تو سر حسین کو عمدہ ریشمی کپڑے میں لپیٹا اور 80,000 درہم لیے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے لشکر یزید کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ رات کو عیسائی تھا اب کلمہ پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم کلمہ پڑھ کے سر کو کاٹ لائے ہیں اور تو کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے، تجھے اس سے کیا نظر آیا ہے؟ اس نے وجد میں آ کر کہا ظالموں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھے کیا نظر آیا؟ پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا۔ اگر تم اندھے ہو گئے ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارا جہان ہی اندھا ہو گیا ہے۔ مجھے اس سر سے رسالت کے انوار بھی نظر آئے ہیں، توحید کے چمکار بھی نظر آئے ہیں، صداقت کی لہریں بھی نظر آئی ہیں اور شرافت کی چمکیں بھی نظر آئی ہیں۔ میں تو ساری رات سر کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ شاید اللہ نے آج سارے جہان کے نور کو حکم دے دیا ہے کہ اگر تو نے برسنا ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر برس۔ لہٰذا یہ اپنے مقدر کی بات ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے سر کو کاٹ کر مردود بن گئے ہو اور میں کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے خدا کا محبوب بن گیا ہوں۔